قبرستانوں کی فرنچائز، ارے یہ کیا ہے؟ کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے؟ بھلا ایسا کون کرے گا؟ ایسا تو افریقہ کے قدیم جنگلی قبائل چین اور نما بھی نہیں سنا۔ ایسی فرسودہ بیہودہ روایات کو آخر جنم کس نے دیا؟ کیا اب بھی 21ویں صدی میں ایسے غیر انسانی قوانین کا کوئی والی وارث ہوگا؟ اہل مغرب والے بھی قبرستانوں کی خرید و فروخت پر ہونے والی نیلامی پر تھوکنے پر مجبور ہو گئے۔ یہ کون لوگ ہیں جو قبرستانوں کی فرنچائز کے بورڈ لگائے دن دہاڑے لوٹ مار کا بازار گرم کیے ہوئے؟ تو جناب سنیں، 21ویں صدی میں اس گھٹیا اور بے نور روایات کا نہ صرف دھندا عروج پر ہے بلکہ پیروکاروں کی گردنوں پر جماعت کے مالکان کے بھاری پاؤں بھی موجود ہیں۔ جناب یہ سچ ہے اور 100% سچ ہے۔ اس کبھی عمل کی جڑیں مرزا غلام احمد کی جماعت احمدیت یعنی المعروف مرزئی یا قادیانی میں دن دگنی رات چگنی ترقی کر رہی ہے۔ ان قبرستانوں کا نیٹ ورک قادیان انڈیا اور چناب نگر پاکستان سے میکڈونلڈ اور ہونڈا کی بائک کی طرح دنیا میں جہاں بھی قادیانی بستے ہیں وہاں پھیل چکا ہے۔ جس طرح دکان میں جوتوں کی کوالٹی اور بناوٹ کے پیش نظر دام مختلف ہوتے ہیں، اسی طرح ان قبرستانوں میں بھی پیسہ پھینک تماشا دیکھ کی بنیادوں پر اعلیٰ اور ادنا قبرستان کی تقسیم کی جاتی ہے۔ یعنی اگر آپ ایک کوالٹی کا مدفن چاہتے ہیں تو آپ کو مرنے سے پہلے ایک وصیت کرنی ہوگی کہ آپ اپنی جائیداد کا 10% جماعت احمدیہ کے نام کریں گے، اور بات صرف برگر تک ہی نہیں بلکہ کیچپ کے طور پر ہر ماہ 10% بھی جماعت کی زنبیل میں ڈالنا ہو، وگرنہ آپ کو نام نہاد بہشتی مقبرہ یا اس کی ذیلی فرنچائز قبرستان میں دفن نہیں کیا جائے گا۔ منڈی میں آواز لگانے والے ہاریوں سے زیادہ قادیانیوں کی آوازیں مختصر وقت میں زیادہ کما رہی ہیں۔ قبر لے لو، اعلیٰ قبر لے لو، نہ پھٹے نہ پانی پڑے، دھوپ میں ٹھنڈی دھند میں گرم۔ شاید دوستو آپ میری باتوں کو مذاق سمجھ رہے ہیں، جناب ایسا ہرگز نہیں۔ ابھی گوگل پر جائیں، بہشتی مقبرہ لکھیں، آپ کو ان کا مینیو آسانی سے مل سکتا ہے، اور اگر پھر بھی کوئی شک گزرے تو ان کی کسی فرنچائز سے باقاعدہ معلومات بھی مل سکتی ہیں۔ دام بنائے کام جماعت احمدیہ ایک ایسی انشورنس کمپنی ہے جس میں ریٹرن کوئی نہیں، پیسے دیتے جاؤ اور اندھے بنتے جاؤ۔ اگر کہا جائے قرآن سے اس کی دلیل پیش کرو تو بندر کی طرح کبھی ادھر اور کبھی ادھر پھدکنا شروع کر دیتے ہیں۔ ان کو پتہ ہے کہ یہ بتہ نما چندہ قرآن میں تو دور کی بات کسی جاہل جنگلی قبیلے کی بھی روایت میں شامل نہیں۔ جواب میں ڈھیٹ بے شرم انتہائی ڈٹھائی سے کہیں گے، جناب جب ہمیں کوئی مسئلہ نہیں تو آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ ارے عقل کے اندھو، یہی بات اگر شرابی کہے، زانی کہے، ظالم کہے کہ ہم مطمئن ہیں تو آپ کو کیا گلا؟ تو بولیں خدا کا نظام تو بہت دور کی بات اہل مغرب کا نظام بھی نہیں چل سکتا۔ اس فرسودہ گری ہوئی منطق دینے والوں کو آپ کیا کہیں گے؟ قرآن کتاب دلیل ہے۔ اللہ بھی نہیں چاہتا کہ اسے فقط اس لیے مان لیا جائے کہ وہ تمہیں وراثت میں ملا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود کو تسلیم کروانے کے لیے یہ چاہتا ہے کہ میری معرفت میں نکلو، میرے بارے میں سوال کرو، میرے بارے میں پتہ کرو، اور پھر کائنات کی دعوت دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اس کائنات کو دیکھو، سورج کے طلوع ہونے کو دیکھو، ان پودوں کے زمین سے ابھرنے کو دیکھو، اور ایک سمت میں پانی کے چلنے کو دیکھو۔ بے شمار نشانی اللہ تعالیٰ کی ذات صرف اس لیے دیتی ہے کہ مجھے گونگے، بہرے اور خاموش دونوں ذہنوں کے ساتھ مت تسلیم کرو۔ اور پھر جب قادیانی، مرزئی، احمدی ان کے اندر لاجواب ہونے کی ہزیمت سے دوچار ہونے کا احساس ابھی جنم ہی لینے والا ہوتا ہے تو جڑ سے کہنے لگتے ہیں، دیکھیں نہیں وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی تو گھر کا سارا سامان لا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا تھا۔ مال کی قربانی میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی آدھا مال نچھاور کر دیا تھا۔ سادہ لوگ مسلمان ان کی اس تلبیس میں پھنس جاتے، تھوڑے محتاط ہو جاتے ہیں اور تھوڑا لگتا ہے کہ بات تو یہ ٹھیک کر رہے ہیں، لیکن جناب یہ ٹھیک تو دور کی بات موضوع سے تعلق ہی نہیں رکھتی۔ قربانی وہ ہے جو آپ کی مرضی کے تابع ہو، آپ فیصلہ کریں، نہ کوئی قانون نہ کسی مذہبی شرعی سزا کا خوف آپ کے اوپر منڈلا رہا ہو، یعنی آپ بالکل آزاد ہوں۔ قربانی کرنی ہے تو یہ آپ کے ضمیر پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ فیصلہ کریں۔ اور یہاں تو احمدیت یعنی قادیانیت میں چندے کی تلوار نہ صرف نادھندہ لوگوں پر چلتی ہے بلکہ جماعت کے اخراج کے بعد بھی ہر لمحے ان کا تعاقب کرتی رہتی ہے۔ اب آپ قادیانیوں کو سوچنا ہے، تحقیق آپ کے ذمہ ہے، سوال آپ کو اٹھانے ہیں، اس سے پہلے کہ زندگی کی حفاظت میں لگی موت اپنا فیصلہ سنا دے۔ ہمیں اللہ کی حفظ و امان اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے در اقدس پر صاف دل اور پر یقین حاضر ہونا ہے۔ فقیرانہ آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے۔